سکوت ڈھاکہ سے لے کر ڈاکہ در ڈاکہ تک، اس کہانی کا کلائمیکس غریب فروشی اور اخلاقی زبوں کی یہ انتہا ہے کہ موجودہ حالات میں، اقتصادی حالات سے لے کے کرونا تک، موجودہ حالات میں بھی معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد ان کے قتل کی وارداتیں جاری ہیں۔ ہمیں 72 برس کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی تان کہاں بلکہ کہاں کہاں ٹوٹے گی۔ سمجھ یہ بھی نہیں آ رہی کہ غریب نواز ہمارے جو حکمران ہیں، ان کا دھیان لوور مڈل کلاس اور سفید پوش طبقوں کی طرف کیوں نہیں جا رہا، جو مظلوم ترین اور محروم ترین طبقات ہیں۔ شاعر کے اس خواب بلکہ خواب پریشاں میں تمام تر توجہ کا محور و مرکز صرف خط غربت ہے۔ غریب کی مدد کرنا، غریب کی سرپرستی کرنا، اس کو اوپر اٹھانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ان طبقوں کے بارے میں کون سوچے گا جو بیچارے نہ ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، نہ اوزار اٹھا کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے لوگوں کا رحم اور توجہ سمیٹ سکتے ہیں۔ سفید پوش بیچارہ اس ملک کا صبح دوپہر شام بھاشن تو سن سکتا ہے، راشن کے لیے در در نہیں پھر سکتا، ایک وائٹ کالرڈ آدمی ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھاشن وہ راشن کا متبادل نہیں ہوتا۔ عظیم ترین ٹریجڈی کسی معاشرے کی یہ ہے کہ کسی نظام کی، کسی معاشرے کی، کہ وہاں جائز ناجائز، صحیح غلط، ظالم مظلوم، گناہگار بے گناہ، سفید پوش اور نقاب پوش ڈاکو کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خط غربت، پاورٹی لائن پہ جتنے کروڑ لوگ پاکستان میں ہیں، اس سے زیادہ تعداد میں وہ سفید پوش طبقہ ہے، وہ لوور مڈل کلاس ہے، وہ مڈل کلاس ہے، اب مڈل کلاس بھی شامل ہو گئی ہے ان میں، جن کے ہاتھ پلے کچھ نہیں، لیکن وہ ہاتھ پھیلانے کی ان میں استطاعت نہیں ہے، ان کی ٹریننگ نہیں ہے۔ غریب آدمی تو سڑک پہ آ جاتا ہے، گاڑی گھیر لیتا ہے، راشن مانگ سکتا ہے، بھیک مانگ سکتا ہے، مدد مانگ سکتا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارا جو بہت بڑا المیہ یہ ہے، اب تو وقت رخصت ہے، بیسیکلی عمر کے جس حصے میں میں ہوں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ ہمارے حکمران، ہمارا یہ نظام تو اپنے ان دشمنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکا جو نظر آتے ہیں۔ غربت ہے، افلاس کی بچے کھانی ڈائن ہے، نظر آتی ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ بھٹو روٹی کپڑا مکان فلانا، کچھ نہیں۔ ایوب خان ٹرکل ڈاؤن اکانومی کہ 22 خاندان اوپر کھائیں گے اور ان کے منہ سے جو ذرے گریں گے اس سے یہ کیڑے مکوڑے، یہ بھوک، افلاس، غربت، اسرت کے مارے ہوئے پیٹ بھر لیں گے۔ جہالت کا جن ہے، آدم بو کرتا پھرتا ہے، جنہیں اپنی زندگی موت کا شعور نہیں، چونکہ آپ نے شعور دیا ہی نہیں، آپ نے تعلیم دی نہیں، آپ اس کا بھی، جہالت کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے، افلاس کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ میرٹ کی موت اس ملک میں سر عام ننگی ناشتی ہے، آپ میرٹ نہیں دے سکے۔ آئین بڑا خوبصورت ہے آپ کا، جعلی جمہوریت، ایک اور چڑیل، انسانوں کا خون پینے والی۔ تو
عوام کے لیے وضع کیا گیا خواص کا، اشرافیہ کا، یعنی اجلاف کے لیے اشراف کا وضع کیا گیا. یہ آدم خور نظام تھا جو یہ واضح نظر آنے والے دشمن بھی نہیں دیکھ سکا. نہ غربت دیکھ سکا، نہ جہالت دیکھ سکا، نہ بیماری دیکھ سکا، نہ بے روزگاری دیکھ سکا. تو یہاں تو سامنا اس دشمن سے ہے جو نظر ہی نہیں آ رہا اور جس کے سامنے بڑے بڑے فن خوان ملکوں کا حشر نشر ہو گیا ہے. تو ایک ایسا دشمن ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. سو وہ لوگ، وہ حکمران طبقات جو دکھائی دینے والے دشمنوں، 70-72 سال مسلسل دکھائی دینے والے دشمنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، وہ ایک ایسے دشمن کا کیا بگاڑ لیں گے جو نہ سنائی دے رہا ہے نہ دکھائی دے رہا ہے. گزارش میری یہ ہے، اپیل میری یہ ہے کہ آپ پرو غریب بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے برا حال ہے. میں نے کہا زیادہ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو پاورٹی لائن پہ نہیں ہیں سفید پوش، زیریں متوسط طبقہ، ان کا بہت برا حال ہے. میں چند ایک تجربات مجھے بہت رلا دینے والے ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں، جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے. حال کیا ہے سن لیں ذرا چند لائنیں. یہ پچھلے دنوں یہاں بنایا گیا ایک ایکسپو قرنطینہ سینٹر، پرائم منسٹر بھی آئے، تقریریں بھی ہوئیں. اس کا حال سن لیں. یہ اخبار کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا. ڈاکٹرز نہ نرسیں مریضوں کا علاج سویپرز کرنے لگے. سبحان اللہ. ایکسپو قرنطینہ سینٹر سے مریض باہر نکل آئے، زبردست احتجاج. توڑ پھوڑ سہولتیں فراہمی تک ہسپتال واپس جانے سے انکار. سارا سسٹم قرنطینہ سینٹر کا سویپرز چلا رہے ہیں. ماسک اور سینیٹائزرز نہیں مل رہے، کھانا ناقص ہے، صفائی اور بیڈ شیٹ بدلنے کا بھی عملہ پیسہ لیتا ہے. مریضوں کے بلڈ سیمپل گم ہو جاتے ہیں. ایک نجی لیب کا عملہ روزانہ 8,000 روپے فیس لے کر ٹیسٹ سیمپل لے کے جاتا ہے. یہ حال ہے اس ایکسپو قرنطینہ سینٹر کا جہاں وزیر اعظم خود تشریف لائے تھے اور بڑی دھواں دھار تقریریں بھی ہوئی تھیں. ہمیں راستے میں خبر ملی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. کسی اور بات سے ڈرو نہ ڈرو، خدا کے قہر سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. آپ بھی ڈرو، میں بھی ڈروں، حکمران بھی ڈریں. بہت شکریہ.